السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے میت کو غسل دینے کا طریقہ بتلاؤں گا۔ میت کو غسل دینا فرض علی الکفایہ ہے۔ اگر کچھ مسلمان میت کو غسل دے دے تو سارے مسلمان سے فرض ادا ہو جائے گا، کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی غسل نہ دے تو سارے مسلمان گناہ گار ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ میت کو کوئی متقی پرہیزگار غسل دے۔ اگر متقی پرہیزگار نہ ہو، خاندان کے لوگ بہتر ہیں، تاکہ اگر کوئی عیب ملے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرے، چھپائے، اور غسل بھی اہتمام سے کرے۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی تخت کو دھونی دے دی جائے، اور دھونی دینے کے بعد اس پر میت کو لیٹا دیا جائے، اور لیٹانے کے بعد استنجا کرایا جائے۔ اور استنجا کی جگہ اور ران پر غسل دینے والا ہاتھ نہ لگائے اور نہ اس پر نگاہ ڈالے، بلکہ اپنے ہاتھ پر کوئی کپڑا لپیٹ کر، اور جو کپڑا ناف سے زانوں تک ہے اس کے اندر دھلے۔ استنجا کے بعد وضو کرایا جائے۔ وضو کا یہ طریقہ ہے کہ میت کو نہ کلی کرائے، نہ ناک میں پانی ڈالے، نہ گٹوں تک ہاتھ دھلے، بلکہ وضو کا طریقہ یہ ہے کہ پورے چہرہ دھل دیا جائے، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھل دیا جائے، اس کے بعد سر کا مسح کر دیا جائے، مسح کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھل دیا جائے۔ یہ وضو کا طریقہ ہے۔ اگر میت جنابت کی حالت میں یا حیض و نفاس کی حالت میں مر جائے تو ناک میں پانی ڈالنا اور منہ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ روئی کو بھگو کر مسوڑوں اور دانتوں اور ناک کے دونوں سوراخوں میں پھیر دی جائے تو یہ بہتر ہے۔ اور وضو کرانے کے بعد سر اور داڑھی کو صابن وغیرہ سے اچھی طرح دھل دیا جائے۔ اس کے بعد میت کو بائیں کروٹ پر لٹایا جائے، تخت پر بائیں کروٹ پر لٹایا جائے، اور بیری کا پتا سے پکایا ہوا پانی نیم گرم 3 مرتبہ ڈالے، سر سے لے کر پاؤں تک 3 مرتبہ، اور یہ پانی اس کروٹ تک پہنچ جائے جو تخت سے ملی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر دائیں کروٹ پر لٹائے، پھر 3 مرتبہ سر سے لے کر پاؤں تک پانی ڈالے، اور یہ پانی اس کروٹ تک پہنچ جائے تو جو تخت سے ملی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد میت کو بدن سے ٹیک لگا کر اسے بیٹھلائے۔ بیٹھلانے کے بعد اس کے پیٹ کو دبائے اور ملے، اگر کچھ نکلے اسے صاف کر کر دھل دیا جائے۔ اگر کوئی چیز نکلے تو وضو اور غسل کو اعادہ کرنا، دہرانا ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر 3 مرتبہ کافور پڑا ہوا پانی سر سے پاؤں تک ڈالے۔ یہ غسل کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد میت کو کسی پاک کپڑے سے پوچھ دیا جائے۔ پوچھنے کے بعد سر اور داڑھی میں عطر لگا دیا جائے، اور ماتھے اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں میں کافور مل دیا جائے۔ یہ میت کا نہلانے کا طریقہ تھا۔ ہر مسلمانوں کو چاہیے کہ میت کو کس طرح نہلایا جاتا ہے اس کا طریقہ سیکھ لیں۔ اگر نہیں آتا تو کتابیں پڑھ لیں اور علماء سے اس کی جانکاری لے لیں۔ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔